کتنے ہی پاپی ہوتے ہیں سرکار مگر اہل ہوتے ہیں چلانے کے، کتنے ہی فاسق فاجر ہوتے ہیں مگر اہل ہوتے ہیں چلانے کے، کیونکہ ان میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ابلیس نے جنگ کا اعلان کیا تھا آدم علیہ السلام کی طرف. وہ زبان تو وہ زیادہ پروڈکٹیو مسلمان ہے جو حسد نہیں کرتا مگر اس میں خامیاں ہیں بنسبت اس کے کہ ظاہر تو ایسا ملے گا کہ آپ بس چوم لیں جا کے اگلے، اور باطن ایسا بغضی چھوٹا قلیل برداشت ہی نہیں کر سکتا کسی کو، اپنے آپ سے باہر نکل کے دیکھ ہی نہیں سکتا کسی کو. اپنی پرفیکشنزم کا بھی یہی سب سے پرفیکشنزم بھی یہی ہے، تھوڑا سا نقص نہیں دیکھ سکتے اگلے کے اندر. اور جب ان کی نظر میں امپرفیکشن بینگز کو کچھ ملنا شروع، یہ بھی ایک بڑا نقطہ آ گیا عادل بھائی. جی شیخ، پرفیکشنزم کے اندر سے بھی حسد پتہ کیوں نکلتی ہے؟ کیونکہ تکبر جو اس کا ظاہری مظہر ہے نا حسد کا، وہ ایک امپرفیکشن آدمی کے لیے یہ بات کرا دیتا ہے اس کو کیوں مل رہا ہے. بھائی جب تم مشہور تھے ہم نے کچھ کہا، جب تمہارے پاس بندے آتے تھے ہم نے کچھ کہا، جب تمہیں گراہک لگ رہا تھا ہم نے کچھ کہا، جب تمہاری دکان پہ لوگ آ رہے تھے ہم نے کچھ کہا، جب تمہارے حسن کے چرچا تھے ہم نے کچھ کہا. ہم تو اپریشیٹ کرنے والوں میں سے تھے اس ٹائم. اب جب ادھر باری مڑی ہے تو یہ تم نے عجیب پروپیگنڈے شروع کر دیے ہیں یہاں پر. یہ سارا مسئلہ ہے کردار کی کمزوری کا، اور یہ ہارورڈ کے گریجویٹ کو بھی ہو سکتا ہے، کسی ملک کے پرائم منسٹر کو بھی ہو سکتا ہے، اور کسی غریب فقیر کو بھی حسد ہو سکتا ہے. ایمان اور حسد مومن کے سینے میں، ایمان لا یجتمع فی قلب عبد، اللہ کے غلام کے دل میں ایمان اور حسد جمع. ایمان نام ہی اللہ کو سپرد کرنے کا ہے، اور اللہ کو سپرد کرنا، اور حسد ہے نام اپنے نفس کو سپرد کرنے کا. یہ دو جمع نہیں ہو سکتے. ایک نفس میں اللہ کے ساتھ جب تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے نا تو بھائی نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ یار اس کو، یہ تو عقیدے کی نفی ہے. حسد تو عقیدے کی نفی ہے، توحید کی نفی ہے حسد. جب میں مانتا ہوں بھائی اللہ ہے، اللہ وہ جانتا ہے جو سینے کے اندر کی دھڑکن. اللہ مجھے پتا ہے یار، اللہ نے اگر مجھے نہیں دیا نا کچھ، مجھے پتا ہے اس کے اندر بہت ہے، بس حکمتیں ہیں بہت. بھائی سجدہ دینا ہے آپ نے اللہ کی بات کو. اللہ تو نے نہیں دیا، اس میں پتہ نہیں بہتری ہو، مجھے سمجھ نہیں ہے، میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں. یہ کرے نا انسان، یہ عبودیت اور الوہیت کا کچھ سمجھنے والی بات ہے. یہ عبادت کی اعلیٰ ترین عبادت ہے. کہہ دینا قدر اللہ ما شاء. اللہ نے اگر مجھ سے کچھ چھینا ہے اس میں بھی قدر اللہ نے، اللہ کی تنبیہ. اللہ نے مجھے کچھ عطا کیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. اللہ نے کوئی چیز تاخیر کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ بہتر سمجھتا ہے. اللہ نے کوئی چیز قبول کی ہے، نہیں قبول کی، سب اللہ کی. اللہ بڑا ہے، بس میں بڑا نہیں. یہ اینڈ میں ڈینومینیٹر اس کا یہی ہے. دل بھائی سوری ہم نے آپ کو نہیں شیخ، میں اتنا لمبا جواب دے دیا. یہ جائے گی کہانی اسی کے اوپر ہی کہ اللہ بڑا ہے. جب اللہ بڑا ہے تو دنیا کی تقسیم کے اوپر آپ نے کوئی پرسپیکٹیو نہیں بنا. کیوں ملا ہے، کیسے ملا. ہاں اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تقسیم کو وہ غلط استعمال کر رہا ہے یا وہ تقسیم سے حرام کر رہا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باب ہے سر. وہ دوسرا چیپٹر ہے برائی کو روکنا. لیکن کبھی کبھی اور اکثر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آڑ کے اندر حسد ہی چل رہی ہوتی ہے. کور دین کا ہوگا، مار دین سے رہا ہوگا، تقوی کا خول ہوگا. تقوی ہونا ہو، دلائل ہوں گے سر جی، ایسے ایسے دلائل ہوں گے، آپ کی سوچ ہوگی، حدیثیں کوٹ ہو رہی ہوں گی، قرآن کوٹ ہو رہا، پیچھے حسد بوگس. وہی قبول نہیں کرنا. یہ بھی دیکھیں کتنے گہرے چیپٹر ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ایک پوڈ کاسٹ، ایک تو مسئلہ اس پہ کتنی بات ہو سکتی ہے. بھائی آپ ہلے کیوں، یہ بڑا نقطہ ہے. آپ کیوں ہل گئے؟ اب میں کہاں کا اللہ مجھے لے کے جاتا ہے مجھے ناچیز انسان. ٹھیک ہے کسی جگہ پہ ہم اسٹریٹجیاں یوز کرتے ہیں کام کرنے کے لیے ادھر ادھر کرا، مگر ہم کیوں ہلے ہم اگلے کے پاس جا کے؟ اللہ نے کیا مطلب، کیوں میں محتاج ہوں کیا کروں؟ اللہ نے پاک فوج کے پاس بلایا، ہم کیا محتاج ہیں کیا؟ ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. العینی علی راسی، افواجنا العینی ولا راسی، ہمارے سر آنکھوں پہ ہماری فوج. میں کہ ان کا وہ مجھے کھلا رہے ہیں کیا؟ وہ میرے رب ہیں کیا؟ وہ میرے خدا ہیں کیا؟ نعوذ باللہ. ہم حکومت کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں،
ہم کتنی دنیا سے ملتے ہیں مطلب کیوں ہم اتنا کیوں ہو جائیں؟ تو ہم عزت احترام اور تکریم کرتے ہیں سب کی، محتاجی تو ہماری اللہ کے اوپر ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، تحرک کیوں پیدا ہوتا ہے، کیوں آپ متاثر ہو گئے؟ دوسرا ہے ٹو لگا کے تجسس کیوں لے رہے ہیں آپ؟ تیسرا آپ خود کو کیوں نہیں دیکھ رہے کہ آلریڈی آپ کے پاس کتنا ہے، آپ کے پاس کتنا دیا اللہ نے آپ کو؟ اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھ رہے، اوپر والے کو بھی نہیں دیکھ رہے، نیچے والے کو بھی نہیں دیکھ رہے، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ رہے، سامنے دیکھ رہے ہیں اور منفیت سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کو آپ ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے کہ سوسائٹی کے اندر آپ نے شرابی کو گندا کر دیا سر ام الخبائث کہہ کے؟ آپ اس کو کیوں نہیں کہتے، معاشرے میں اس کی بنیاد کیوں نہیں رکھتے کہ دنیا کا ذلیل ترین انسان وہ ہے جو حسدی اور حاسد ہے؟ ان الفاظوں سے آپ کیوں نہیں کہتے کہ ذلیل ترین انسان ہے وہ جو حسد کرتا ہے کسی کے ساتھ؟ اور اتنی سخت ترین اللہ کے نزدیک اتنی گھٹیا چیز ہے یہ، اتنی قبیح چیز ہے کہ اللہ نے کہا کہ پناہ مانگ من شر حاسد اذا حسد، اللہ اکبر، پناہ مانگ اس چیز سے کہ تب حاسد جب حسد کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو پڑھ اعوذ برب الفلق من شر ما، اعوذ باللہ، اللہ کا تعوذ میں آ جائے، یہ اتنا غلیظ اور ناپاک چیز ہے یہ حاسد جو ہوتا ہے۔ یہ دینداروں میں اتنی سخت ہے آپ سوچ نہیں سکتے، یہ فالوورز کی آپ کو دیکھ رہے ہیں ایسا کنٹروورشل باتوں پہ آگے اپنی ٹی آر پیز بڑھانے کا شوق ہے، فلانا ڈیم، ہلکا سا کوئی آگے جائے گا فیلڈ میں فوراً اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی۔ اب میں نے کسی جگہ کے اوپر قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں کتنی غلط باتیں کی، میں نے بیان ریکارڈ کرایا ان کے حق، میرے ان کے نظریات کے اندر چاہے جتنا اختلاف ہوتا ہے میں نے ان کے حق میں بھی دفاع کیا ہوں گا۔ یار ایک تو ایک آدمی قوم کی خدمت کر رہا ہے، آپ اس کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی گھٹیا مائنڈ سیٹ ہے اور بڑا فارغ مائنڈ سیٹ ہے، اور کبھی کبھی مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ ان کے پاس سوائے اس آدمی کو ڈسکس کرنے کے اتنے فضول اور فارغ قوم ہے، you have nothing else to discuss except that person۔ اتنا حاوی ہے وہ آپ کے اوپر، کتنا ہوا بنایا ہوا ہے آپ نے اس کو۔ بھائی ہمارے انگلش میں کہتے تھے get a life get some life man get off this thing، اپنی زندگی جیو نا یار، move forward کا فارورڈ تو ہے ہی کچھ نہیں، اس کے فارورڈ ریمائنڈ کے سارے بٹن ہی خراب ہو چکے ہیں، صرف پاز ہے، پاز پہ لگا ہوا ہے، وہاں پر کھڑا ہوا ہے اور دیکھے جا رہا ہے، روز دیکھ رہا ہے بیٹھ کے۔ come on man get a life، توکل علی اللہ man، what are you doing؟ نہیں قبولیت کے ایشو ہیں، نہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، نہ اس کو دیکھ رہا ہے، نہ ادھر دیکھ رہا ہے، نہ اللہ کو بس وہ اس کو کیوں مل گیا، اس کو کیوں مل گیا۔ یہ اتنی یہ میری نظر میں معاشرے کی آسمانوں کے اوپر سب سے بڑا گناہ جو ہوا جس سے یہ دنیا جنگ میں چلی گئی وہ تھا کبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو تکبر کے پیچھے جو اس نے جب کہا نا، اس کے تکبر کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی ابلیس کی، حسد، جیلسی، حسد، انا خیر من، انا خیر من۔ یہ تو باہر کی تھی، یہ فزیولوجی، یہ بیہیویئرل سائیکالوجی کا مدر تھا جب آدمی کہتا میں سے بہتر ہوں، یہ ڈیفینس میکینزم۔ تو بہت لوگ جو یوں چوڑے ہو کے آ رہے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، یہ ڈیفینس میکینزم۔ فلفلڈ اور رچ بس کے سالڈ آدمی جو ہوتا ہے اسے یہ بھرم بازی مارنے کی ضرورت تھوڑی ہے، اسے پتا ہے وہ کیا چیز ہے، اسے یہ بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے میں کیا ہوں، میں کتنے کروڑ کا آدمی ہوں،